چائے بھی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل نعمت ہے جو مولود کے پیچھے ہی آوے. تو آپ حضرات چائے کی طرف توجہ نہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادھر توجہ رکھیں. یہ چائے آسام سے منگائی جاتی ہے، علماء پلاتے ہیں، یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے. یہ توحید کی مے ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ تشریف رکھیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. یہ محفل نبی ہے، اس میں ادب کرنے سے الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. زور سے بولیے. ایسی محفل میں بیٹھنے سے ایمان ریفریش ہوتا ہے. زور سے بولیے. سبحان اللہ. تو حقیقت میں یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ہم تعریف کریں اپنے آقا کی. سبحان اللہ. کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو محفل نبی نہیں سجاتے، نعت نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سنی مولوی تو صرف نعتاں گاوے ہی گاوے. تو میں کہنا نعتاں گاوے جو نہیں تو مدینے جاوے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہر ایک مدینہ نہیں جا سکتا. مدینہ کون جاتا ہے؟ جو عاشق نبی ہوتا. زور سے بولو سبحان اللہ. گھنے مالدار کی پونچھڑیاں بیٹھی ہے، لیکن یاد رکھیے ایکڑیاں رگڑ کے مر جاتے، مدینہ نہیں جا پاتا. یاد رکھیے مدینہ کون جاتا ہے؟ الحمدللہ. جب لوگ تو دنیا میں تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ جاؤں لا. زور سے بولو سبحان اللہ. مدینہ جاؤں لا. یاد رکھیے آج گھنا ہی ایسا ہے جو آج بھی ابھی تک اس محفل میں نہیں آئے. اتنا بڑا گاؤں ہے، یا جن کو انویٹیشن کارڈ دیا گیا، جن کو بلایا گیا، وہ محفل نبی میں نہیں آئے. بس رات کو سوتا سوتا گودڑی میں کہ اللہ مدینہ دکھا دے. تو مدینہ تو سستو گودی تھا، پڑھیے پڑھیے نے گھرے دکھ جاوے. آپ کو مدینے جانا ہے تو مدینے والے آقا کی محفل میں آیا کرو. سبحان اللہ. آج بزم نبی میں پہنچے ہو، انشاءاللہ کل شہر نبی میں بھی پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سبھی لوگ کوشش کرو جب ایسی پیاری محفل سجے تو آپ سپورٹ کیجئے. زور سے بولیے سبحان اللہ. تعاونوا علی البر والتقوی. تم الحمدللہ بھلائی کی بات اور اچھی بات کے لیے مدد کیا کرو. زور سے بولو سبحان اللہ. جب ایسا پروگرام ہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ، اپنی بیگم کو بھی ساتھ لاؤ، اپنی دادی کو بھی، اپنی اماں کو بھی. چلو آج محفل نبی سجی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. جس جگہ پہ آقا کی محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. جب تک یہ محفل سجی رہے گی یہ جگہ جنت کی کیاری بنی رہے گی. سبحان اللہ. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ محفل نبی میں بیٹھیں. دیکھو ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات نے ہمارا فیروز بھائی حشمتی اور دیگر توفیق بھائی اور جتنے بھی نعت خواں اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے. ایک شعر میں پیش کروں، آگے بڑھوں. زور سے بولیے توجہ. آپ بس اس شعر پہ توجہ رکھیں. آپ نے بلبلوں جیسی آواز سنی ہے، لیکن یاد رکھو کدی کدی پھاٹیڑا بانہڑا بھی کام کر جائے گا. توجہ آپ رکھیں اور زور سے بولیے سبحان اللہ. نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، آپ گھبرائیں نہیں. جب آپ سبحان اللہ ایک بار کہو گے نا تاکہ نام کو جنت میں کھجور کو پیڑ لگے. سبحان اللہ. کتنا سستا سودا. ادھر سبحان اللہ کو جنت میں کھجور کو پیڑ لگ جاؤ. ایک اور لگا دیجیے. سبحان اللہ. کھجور کا درخت دورہ گھڑا لگ گیا کرے. دادا لگا کے جاوے تو پوتے کو پھل ملے، بیٹا تو سوکھ ہی نکل جاتا ہے. اتنا بھاری درخت ہے. لیکن ادھر سبحان اللہ کا ادھر جنت میں کھجور کا درخت لگے. بتائیے آپ حضرات. تو کوشش کرنی پڑے گی. منڈا بھینچ کے بیٹھو تو نیمڑا بھی نہیں لگے گا. محنت کرو، کچھ بولو سبحان اللہ تو جنت میں کھجور کا پیڑ لگ رہا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. جب اتنا سستا سودا ہے کہ ایک اور لگا دو. سبحان اللہ. نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 کر دیے. سبحان اللہ. پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 کر دیے. سبحان اللہ. غریب نواز سرکار کی 6 کے صدقے میں 6 کر دیے. سبحان اللہ. ایک غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے. سبحان اللہ. سب مل کر ایک اپنے آقا کی 12ویں کی طرف سے. سبحان اللہ. نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پہ محفل مولود ہے. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے،
تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ ایک بات بتاؤں، آج لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگیں بھی کہتے تھے بیاہوں کا گیت تو بیاہ میں گاواں، اے مولانا نوا نوا آیا وہاں تو برس ہو گیا راتی جو کرا برس ہو گیا۔ ہاں پہلے لوگیں گیت گاؤ تھی اور رات بھر لوگ سنتا، اور جب یہ ایک گیت کمپلیٹ کرتی تو لوگ کہتا شہباز شہباز پھوٹ رو گایا جانا، اے سوچے کہ تعریف ہوگی تو ایک اور شروع کرو۔ تو یہ رات بھر گیت گاؤ تھی اور صبح کا کوکڑا بلا ہوتی، اور اس کے بعد گڑ بانٹتی یا لڈو بانٹتی، ایسا سسٹم تھا۔ رات بھر راتی جگہ ہوتا تھا، رات جگہ ہے، رات جگاتے تھے۔ یاد رکھو پہلے لوگیاں گیت گاتی تھی، مرد غیر محرم سنتے تھے تو گناہ ہوتا تھا۔ اب علماء سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں تو نیکیاں مل رہی ہیں۔ کیا بدلاؤ ہے، کیا چینجنگ ہے، کیا تبدیلی ہے، یہ سب صدقہ ہے غریب نواز سرکار کا، یہ مہربانیاں ہیں الحمدللہ سرکار محمود پیا کی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایسے علماء تیار ہوئے، تشریف لائے، محنت مفتی اعظم راجستھان کی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو آج دیکھیے نور برس رہا، زور سے بولیے کیا شان ہے سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے مول صاحب، بیاہوں کوئی بار بار تھوڑی ہوئے، ارے میں آئی تو کہوں کہ بار بار کو ایک ہی بار نکاح ہوئے بھی کیوں دھوڑ کرے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ایک بار ہی تو جو ہے نکاح ہوتا ہے، ایک بار ہی تو محفل نبی سجا لے سبحان اللہ، ایک بار جب جلسہ کرا لے انشاءاللہ تعالی۔ آج حقیقت میں اگر شادی کے موقع پر محفل نبی سجنے لگی تو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہ خوشی کا موقع ہے تو خوشی کب ملی؟ نبی جب تک نہیں آئے تھے کوئی خوشی نہیں تھی، نبی تشریف لائے تو خوشیاں ہی خوشیاں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے تو خوشیاں ملی سبحان اللہ، ورنہ کیا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کسر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ اسی لیے علامہ نظمی صاحب نے ہمیں ذہن دیا، اور کتنا پیارا شعر کا، زور سے بولیے اس نہیں بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نہیں بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور بات بتاؤں، اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار ٹینشن بہت ہے اپن تو گانے بھروا لیتے ہیں، گانا ہی گانا سنے۔ پہلے اتنی تھی چھوٹے میں میموریاں بھری تھی، میں وہاں لوہاروں کی مسجد کے پاس کھڑا تھا، ایک چھوٹو چھوڑا ایک تو غم کا گانا بھر دے بل کے، ارے میں کہ انہیں کہیں غم ہو گیا، دیکھیے آپ حضرات یہ کیا ہے، یہ جو نوجوان یہ آنے والی نسل، یہ چھوٹے یہ الر پلر ریزگار یہ نہیں چھوٹے، یہ اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے خربوزے کو دیکھو کلر بدلتا ہے، تو میں کہ انہیں کہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں، نوجوانوں تم سدھرو اور تم آگے بڑھو، اور تم انشاءاللہ تبارک و تعالی جب نبی کی نعتیں سننے لگو گے تو یہ نعتیں پڑھنے لگیں گے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں نبی کی نعتیں پڑھے، کیوں ادھر ادھر کی کسی کی تعریف کرے تو اپنے آقا کی تعریف کرے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے آج لوگ سوچتے ہیں کہ غم کے گانے سن لو تو غم دور ہو جائے گا، ٹینشن زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک ہی طریقہ ہے، اگر تم غم اور ٹینشن دور کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو الحمدللہ آقا کی نعتیں سنا کرو، گانا رات رہ بیٹا ایئر فون لگا کانا میں اور موبائل چلو کر سوئے، گانا سنتا سنتا اگر موت آگی رات کو تو یاد رکھیے قبر میں پھٹیڑ پڑے لا، کام کرو لا کھوٹا تو قبر میں پڑے لا چھوٹا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو سننا ہے تو نبی کی نعتیں سنو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو علامہ سید نظمی میاں علیہ رحمہ نے کتنا پیارا شعر کا، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پڑھتے رہیے نظمی نعتیں مصطفیٰ،
نظم نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ بہت پیارا ہے، یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو سرکار غریب نواز کا عرس پاک ہوتا ہے۔ شہنشاہ ہندوستان خواجہ کل خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ رحمہ، ایک شعر ان کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ ان کی ایک نگاہ ہم پر ہو جائے اور دلہا دلہن میاں بیوی کا بیڑا پار ہو جائے۔ زور سے بولیے۔ عرض گنگ میری چمن میرا، عرض گنگ میری ہے، خطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ پورا مجمع ملو اور سب بولو زور سے، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ پورا مجمع جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ عرض گنگ میری خطہ چمن میرا، عرض گنگ میری ہے، خطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ ان کی جام جم آنکھیں، شیشہ بدن میرا۔ زور سے بولیے۔ آج کوئی گھر میں کام پڑے تو کوئی اپنے گھر والوں کو سونپتا ہے، کوئی اپنے سسرال والوں کو سونپتا ہے، لیکن آقا کا غلام اپنے سارے کام اپنے نبی کو سونپتا ہے۔ دیکھو علامہ نظمی میاں علیہ رحمٰن نے کتنا پیارا شعر کہا، زور سے بولیے۔ میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا، کیا بگاڑ پائے گا دور پر فتن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ہندوستان زندہ باد۔ حقیقت میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب آئے ملک ہندوستان میں، یاد رکھو ان کا ہی تو کرم ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے فاران کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند فرمایا، طائف کے میدانوں میں آپ نے پتھر بھی کھائے، لیکن اسلام کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو گئے، اور غریب نواز کی کرامت بن کر مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیم علیہ رحمہ جب راجستھان کے دھوروں پر چھائے تو راجستھان کے دھوروں میں رہنے والے حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، بکریاں چرانے والے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، مورو بائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے۔ زور سے بولیے۔
دیکھو شاعر نے کہا کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہی تھی دیشری ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلاں سوک رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلایو رے دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے زور سے بولو دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے کہ نور نبی جر چمک بیجڑ نور نبی جر چمک بیجڑ پریم را بادل چھایوں رے جب تک آقا نہیں آئے لوگ 1000 سال سے لڑ رہے تھے